اکبر، زیتون سے مراد عمر ابن خطاب، اور طور سینا سے مراد عثمان غنی، اور بلد امین سے مراد مولا علی، تب یہ کہہ سکتے ہیں ابو بکر کی قسم، عمر کی قسم، عثمان کی قسم، علی کی قسم، چار قسمیں اٹھا کر کے پھر کہا جا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، انسان بہت خوبصورت ہے، فرشتوں کے پاس بھی وہ حسن نہیں ہے جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی مخلوق میں انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا، اللہ نے محبوب کو لباس بشر میں بھیج کر بتا دیا تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ یہیں آ کر کچھ مولویوں کو ٹھوکر لگی، نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر انہوں نے کہا نبی چھوٹا ہے کیونکہ لباس بشر میں ہے، ہم نے کہا نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، نبی کو لباس بشر میں مولوی نے دیکھا تو نبی چھوٹا نظر آیا، اور ہم نے لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں لباس بشریت کی معراج کا اندازہ ہو گیا، اور بیگم شاباشی کا دمدار شعر یاد آ گیا، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، ہمیں پتا چل گیا لباس بشریت کتنا عظیم لباس ہے کہ اللہ نے حقیقت محمدی کو لباس بشر پہنا کر کے بھیج دیا، اس لیے تم سب خوبصورت ہو، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر تم نے جوان کی قدر نہیں کی، اگر تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ تمہیں بڑھاپے کے عمیق غار میں ڈھکیل دے گا۔ آپ سوچتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو بڑھاپا نہیں آتا؟ علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی جوان دکھتے تھے، 100 سال کی عمر میں بھی جوان دکھتے تھے۔ یاد رکھنا یہ جو سٹیائی ہوا کھوسٹ کمزور بڑھاپا آتا ہے نا، بڑھاپا وہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، ورنہ اگر انسان گناہ نہ کرے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن بڑھاپا نہیں آتا جس کو کمزوری کہتے ہیں۔ میں نے کہا نا آپ کو کہ کہنے والے نے یہ جو بات کہی کہ محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا، غلاموں کو بڑھاپا، داڑھی سفید ہونا یہ حسن ایمان کی نشانی ہے، بڑھاپا کمزوری کا نام ہے، کمزوری کا۔ اللہ اکبر، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بڑھاپے سے محفوظ رکھا۔ 63 سال کی عمر میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام 35 سال کے جوانوں کی طرح نظر آتے تھے، اسی لیے جو بھی حضور کو دیکھتا پکار اٹھتا یا شباب، اے جوان۔ اسی لیے یاد رکھنا اللہ اکبر۔ اور پھر بات مولا علی کی آتی ہے تو اللہ نے علی کو ایسی جوانی عطا فرمائی ہے، اللہ نے علی کو ایسی جوانی عطا فرمائی ہے کہ مولا علی کو کبھی بڑھاپا آیا ہی نہیں۔ بلکہ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، قاتل دشمن تھا لیکن قاتل نے علی کو بازار میں نہیں مارا، قاتل نے علی کو دکان پہ نہیں مارا، قاتل نے علی کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں مارا، اس لیے کہ علی کی نیند میں بھی روب تھا، روب۔ قاتل جان گیا علی کو مارنا ہے تو سوتے میں بھی نہیں مارا جا سکتا، اگر علی کو مارنا ہے تو حالت نماز میں حملہ کرو تبھی علی کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی لیے مولا علی کے لیے اس عمر میں جب داڑھی سفید ہو گئی تھی، قاتل نے ٹکرانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اللہ نے علی کو وہ جوانی عطا کی تھی کہ ان کو کبھی بڑھاپا آیا ہی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں ابن طیب طبری سے پوچھا گیا 100 سال کی عمر میں آپ کو بڑھاپا نہیں آیا، وجہ؟ ابن طیب طبری فرماتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور اللہ نے مجھے بڑھاپے سے محفوظ فرما لیا۔ طاقت بہت ہوگی، لوگ کیا کہتے ہیں، میں انکار بھی نہیں، گھی کھاؤ، کاجو کھاؤ، بادام کھاؤ، پستہ کھاؤ، مغزیات کھاؤ، مقوی غذائیں کھاؤ، طاقت رہے گی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، انکار نہیں، کھاؤ،
لیکن جن کے گھر میں ایک ایک مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا ان کو کون سے ڈرائی فروٹ نصیب ہوں گے؟ جن کو روٹی نہیں تھی کھانے کے لیے وہ ڈرائی فروٹ کب کھاتے؟ لیکن طاقت کتنی تھی، کتنی طاقت تھی۔ ایک دن میرے مولا علی مرتضیٰ کی ڈھال گری، پوری زندگی میں ایک ہی بار ڈھال گری۔ میں خیبر نئے انداز سے پڑھنے لگا ہوں، توجہ فرمائیں، علی کا بیٹا موجود ہو تو پھر میں خیبر نئے انداز سے پڑھنے لگا، توجہ فرمائیں، غور کرتے ہیں آپ۔ پوری زندگی میں مولا علی کی ایک ہی بار ڈھال گری، بس ایک بار، اور وہ کون سا مقام تھا؟ وہ مقام خیبر تھا۔ کبھی کبھی لوگ خیبر بیان کرتے ہوئے اتنا کہتے ہیں کہ مرحب نے حملہ کیا تو علی کا کچھ نہیں ہوا۔ میں یہ خلاف واقعہ بات ہے، ہم لوگ غلو کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کو تلوار لگی اور پیشانی زخمی ہوئی، اور پوری زندگی آپ کی پیشانی پر وہ نشان رہا۔ مرحب مرحب تھا، 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ چمڑے پہ کھڑا ہوتا، چمڑا کھینچ لیا جاتا، چمڑا پھٹ جاتا، لیکن مرحب اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا۔ مرحب اتنا طاقت ہو، اس نے حملہ کیا، اور مولا علی تھے بہت خوبصورت، بہت خوبصورت تھے بھائی۔ یہ جو پیون لگائے جاتے ہیں نا ٹاٹ میں، کہ وہ تو بہت خوبصورت نہیں تھے، یہ ابن تیمیہ کی غلاظت کی وجہ سے ہے، ورنہ علی کے تو آج بھی بیٹے اتنے خوبصورت ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے بعد علی کے حسن کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے بیٹوں میں دیکھ لو۔ اور ایک بات بتاؤں، دنیا میں ایک بندہ ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا۔ دنیا میں ایک مرد ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا۔ آپ نے برقع ہمیشہ عورتوں کو پہنتے دیکھا ہوگا، لیکن ایک مرد تاریخ میں ایسا بھی ملتا ہے جو مرد ہو کر برقع پہنتا تھا، اور وہ کسی اور خاندان کا نہیں تھا، وہ بھی میرے مولا علی مرتضیٰ کے خاندان کا شہزادہ تھا۔ وہ برقع کیوں پہنتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو کافر بھی دیکھتے تھے تو دیکھتے رہ جاتے تھے، اور کافر دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس خوبصورت شہزادے کو دنیا امام علی رضا کے نام سے جانتی ہے۔ وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے چلا کرتے تھے۔ آپ کو اتنا بتا دوں خوبصورت کتنے تھے میرے بھائیوں، ایک مرتبہ ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ، دیکھ رہا ہے کہ بغداد میں ایک بندہ چہرے پہ نقاب ڈال کے گھوڑ سوار جا رہا ہے، بغداد کے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے۔ تو اس ڈنڈے سے بچے نے پوچھا، او بغداد کے سنجیدہ لوگوں، تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا یہ ہمارے نبی کا شہزادہ ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کہا دیکھا، ارے اس نے تو چہرے پہ نقاب ڈالا ہے۔ کہا چہرہ ہی تو دیکھنے بھاگ رہے۔ تو ننھے سے 4 سال کے مجوسی کے بچے نے کہا اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے جو تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کسی سنجیدہ انسان نے کہا تو ہی جا کے چہرہ دیکھ لے، چہرے میں رکھا کیا ہے؟ وہ 4 سال کا مجوسی کا بچہ امام علی رضا کے پیچھے بھاگا، اور بھاگنے کے بعد چہرے سے نقاب الٹا گیا۔ تو اللہ اکبر، وہ 4 سال کا بچہ علی رضا کا حسن دیکھ کر کے کہتا ہے کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ آج کے بعد میں نے ماں کو بھی چھوڑ دیا، باپ کو بھی چھوڑ دیا، اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا۔ تو ہی میرا مذہب ہے، تو ہی میرا مسلک ہے، تو میری ماں ہے، تو میرا باپ ہے۔ اور قدم پکڑ کے کہا آج کے بعد سب کچھ میرا تو ہی ہے۔ امام علی رضا نے کہا تو نے مجھے ماں کا، تو نے مجھے باپ کا، ہمارے محمد ہے صلات شادی پہ ہے ماننے کا۔ تو نے مجھے ماں باپ کہہ دیا، میں نے تجھے آج سے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اور اس 4 سال کے مجوسی کے بچے کو اتنا پڑھایا لکھایا کہ اسی ہستی کو دنیا نے امام معروف کرخی کے نام سے یاد کیا۔ ذرا غور کریں، علی رضا کے حسن کا یہ عالم، علی رضا کے حسن کا یہ عالم ہے، تو علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہے؟ علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ بہت خوبصورت تھے، قد میانہ تھا، اور اللہ اکبر جب آئے مرحب کے سامنے تو مرحب نے حملہ کیا، جو ہے وہ پیشانی پہ وار، امامہ کاٹ کر، خود کاٹ کر پیشانی پہ وار لگا، اور اس نے ڈھال کو ایسا مارا، علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے ڈھال گری، چھوٹ گئی۔ ڈھال گری چھوٹی تو مولا علی کو غصہ آ گیا، میری ڈھال تو نے گرائی، اس کی سزا بڑی بری ہوگی۔ کیا کیا؟ ڈھال تو چاہیے تھا، اور علی وہ علی تھے جو کبھی پلٹ کر گئے نہیں، اسی لیے ان کا نام کرار ہے، وہ فرار نہیں ہے۔
اگر ڈھال لینے بھی جاتے تو کوئی ناسبی کہہ دیتا کہ ایک بار تو پلٹ کر گئے تھے نا. علی میں مرتضیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں پلٹ کر جاؤں. پیٹ دکھا کے دشمن کو جانا یہ شان علی نہیں. اسی لیے سرکار نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہوگا بلکہ کرار ہوگا. کرار. جوانوں میں تم کو شجاعت علی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر اپنے جوانوں کو بزدلی سے نکال کے بہادر بنانا ہے تو علی کی شجاعت سنانی ہوگی. جب یہ قوم شجاعت علی کو جان لے گی تو بزدلی سے باہر نکل جائے گی. زنا کی فلمیں بزدل لوگ دیکھتے ہیں. مسجدوں کو ویران بزدل لوگ کرتے ہیں. لڑکیوں سے ناجائز دوستی بزدل لوگ کرتے ہیں. اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کا خاتمہ بزدل لوگ کرتے ہیں. اور جو وفادار ہوتے ہیں, وفا ہوتے ہیں, بہادر ہوتے ہیں, شجاعت رکھتے ہیں, وہ اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کرتے, لڑکیوں سے ناجائز دوستی نہیں کرتے, زنا کے اڈوں کو آباد نہیں کرتے. ان کی تو شان ہوتی ہے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر. پہاڑوں کی چٹانوں میں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. جس نے بھی بہادری کا کارنامہ انجام دیا ہے کہیں نہ کہیں وہ علی مرتضیٰ سے کنیکٹ تھا تبھی دے سکا. مثال کے طور پر کربلا کے اندر بہادری کا کارنامہ علی مرتضیٰ کا بیٹا دے رہا ہے. سلجوکیوں کی دور حکومت کے اندر اللہ اکبر سبائی فتنے کا خاتمہ غوث اعظم کی شکل میں علی کا بیٹا کر رہا ہے. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کارنامہ علی کا بیٹا انجام دے رہا ہے. وارث دیوا اسی طرح شاہ برکت اللہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اسی طریقے سے شیخ احمد رفاعی سب کو دیکھتے چلے جائیے. جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی اس کا تعلق بھی علی سے تھا. جس نے بیت المقدس کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا تھا اس صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی مولا علی سے تھا. یاد رکھنا ہم علی والے ہیں لیکن وہ علی والے نہیں کہ علی کو مانے اور علی کے امام کو گالی دیں. ہم وہ علی والے نہیں ہیں کہ علی کو مانے اور علی کے امام کو گالی دیں. ہم تو وہ علی والے ہیں علی بھی کرتے ہیں لیکن صدیق اکبر کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں, فاروق اعظم کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں, عثمان غنی کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں. ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور 2.5 سال تک کے جس علی نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس صدیق کو بھی امام مانتے ہیں. علی نے جس کو امام مانا ہے اگر وہ امام نہیں ہے تو دنیا میں کوئی امام پیدا ہی نہیں ہوا. اسی لیے ہمارے مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی نے کہا تھا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. اللہ اکبر. عرض کر رہا تھا جب مولا علی کی ڈھال زمین پہ گری ہے سوچا پلٹ کے جاؤں گا تو ناسبی تانا دیں گے کہ علی نے تو پیٹ دکھائی تھی. کب پیٹ نہیں دکھائیں گے, تمہارے گھر سے ڈھال کا انتظام کریں گے. لیکن وہ کیسے؟ تلوار سیدھے ہاتھ میں تھی, دوسرے ہاتھ سے, جس کو لوگ الٹا کہتے ہیں. ہم مولا علی کے لیے کسی چیز کو الٹا نہیں کہتے کیونکہ ہمارا مسلک مکمل ادب ہے. لیکن دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے. تو نے میری ڈھال گرائی, اس کی سزا دیکھ لے مرحب کہ میں نے تیرے قلعے کے دروازے کو ڈھال بنا لی. اور اللہ اکبر 150 من کا دروازہ اٹھا کر مولا علی اس کو ڈھال بنا کر کے لڑتے رہے. اور جب اٹھا کر کے پھینکا ہے تو 40 لوگ مل کر بھی اس کو اٹھا نہ سکے. یہ طاقت ہوتی ہے جوانی کی جو گناہ سے بچ جائے. جو گناہ سے بچ جائے تو بس اینڈ کرتے ہوئے کیا کہ گناہ سے بچ جا. جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کا ایک چیز سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے. بس کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے زندگی میں ایک گناہ چھوڑ دو گے اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی عورت پہ انسان کا قبضہ ہو جائے اور انسان اس سے زنا کرنے کی کوشش کرے اور کوئی روکنے والا نہ ہو, بس یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہے آدمی دور ہو جائے, اللہ اسی وقت اس کو بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں. ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں, جس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی لکھا اور بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا, اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. حضور کو یہ حدیث خود اتنی پسند تھی یہ واقعہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بچہ تھا پھر بھی حضور سے میں نے 7 مرتبہ اس حدیث کو سنا. کچھ یاد رہے نہ رہے یہ حدیث یاد رکھنا, اسی پہ میری بات پوری ہو رہی ہے.
جوانی کی حفاظت کیجئے، جوانی کی قدر کیجئے. جوانی چلی جائے گی، پچھتاؤ گے پچھتاؤ گے پچھتاؤ. 16 سال سے شروع ہو کر 50 سال تک جوانی رہے گی، پھر چلی جائے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا. کفل حضور کو بہت پسند تھا یہ واقعہ. حضور نے ابن عمر نے 7 بار سنا، تو جو جوان اور بڑی عمر کے صحابہ تھے انہوں نے کتنی بار سنا ہوگا. کبھی کبھی کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کیا ان مقرروں کو اور کچھ یاد نہیں رہتا، کبھی بات دہراتے ہیں. یاد رکھنا، یاد نہ رہنے پر ہی دہرایا نہیں جاتا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے سامنے باتوں یاد دلایا کرو، ان کو نصیحت کیا کرو، باتیں ریپیٹ کیا کرو، کیونکہ ان کو یاد دہانی کرانا فائدہ دیتا ہے. عالم ما کان وما یکون نے جب ایک واقعے کو 7 مرتبہ ابن عمر کے سامنے بیان کیا تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. کفل ایک جوان ہے، اپنے الفاظ کے جامع میں حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ عیاش ہے، گنہگار ہے، پاپی ہے. جوان ہے، پاپی ہے. یعنی اپنے الفاظ کے جامع میں کہ وہ اتنا بڑا پاپی ہے کہ روزانہ وہ اپنے بستر پر کوئی نئی لڑکی کی تلاش میں نکلتا تھا. روزانہ، اور روزانہ کسی نہ کسی حسن کے ساتھ وہ کھیلتا تھا، حسن کے ساتھ کھیلتا تھا. آج بھی لوگ جوانی کا استعمال اسی میں، لوگ سمجھتے ہیں انجوائے جوانی کا اسی میں کہ ہم پاپ کریں زنا کریں. یاد رکھنا نیکی سے بڑھ کر انجوائے کی کوئی چیز نہیں ہے. اور ہمارا مذہب دقیانوسی مذہب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں وہ دریاؤں کی سیر کو نہ جاؤ. ہم نے کہا کیوں نہ جائیں بھائی، جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کے لیے گئے تو ہم کیوں نہ سیر کریں. بس اتنا اس سیر کو جاؤ، انجوائے کرو، گناہ مت کرو. حضور بھی سیر کو گئے، حضور کے سامنے 3 چیزیں پیش کی گئی سیر کے وقت: دودھ، پانی، شراب. ہے نا، دودھ، پانی، شراب. 3 روایتیں. دوسری روایت میں دودھ اور شراب. یا رسول اللہ اس کو پیجئے، دونوں میں سے جو پسند کیجئے. حضور نے شراب نہیں پیا، دودھ پیا. کیا بتایا؟ سیر کو نکلو، دودھ پیو بھائی، شراب نہ پیو. سیر کرنے جاؤ، کس نے منع کیا؟ ایک بوڑھی عورت اپنی طرف بلا رہی تھی حضور کو، حضور نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. حضور آگے بڑھ گئے، کسی نے سلام کیا، جواب دیا تو حضرت بہت لمبی روایت ہے لیکن میں 2 باتیں کر کے بڑھ رہا ہوں. جبریل نے عرض کیا حضور اچھا ہوا اس بڈھی کی طرف آپ نے نہیں دیکھا، وہ دنیا تھی، اور جس نے سلام کیا وہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد تھے، آپ نے ان کی طرف دیکھا. اچھا کیا. کیا اشارہ مل رہا ہے؟ سیر کے لیے جاؤ، عورتوں کو مت تکو، اللہ والوں کی زیارت کرو، انجوائے کرو بھائی، انجوائے. حرام مت کرو، گناہ مت کرو. اچھے کپڑے پہنو، اچھی سواریاں، اچھا موبائل، سب اچھا، کام بھی اچھے کرو، عمل بھی اچھے کرو. کفل کی عادت تھی روزانہ نئی لڑکی کی تلاش. ایک دن نئی لڑکی کی تلاش میں نکلا. جب نئی لڑکی کی تلاش میں نکلا دیکھا سامنے سے محلے کی خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، اور اس لڑکی کو حاجت ہے پیسوں کی. یہ پیسے صرف سمجھانے کے لیے، وہ وقت تو پیسوں کا نہیں تھا، درہم و دینار کا وقت تھا، لیکن سمجھانے کے لیے پیسوں کی حاجت تھی. اور یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح سے، سلیگوڑی اور قرب و جوار سے آنے والوں، آج جو رونا روتے ہو نا اپنے جلسوں میں، مسلمانوں کی بیٹیاں بھاگ رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں، جلسے میں درد بھری باتیں کرنا مرتد کے فتنے کا حل نہیں ہے، فتنہ ارتداد کا حل نہیں ہے، جب تک کہ اس مرض تک نہ پہنچو کہ لوگ مرتد کیوں ہو. پہلی بات تو جتنی تعداد مرتد ہونے والوں کی بتائی جا رہی وہ صحیح نہیں ہے. چند گئے، چند لوگ گئے، سب نہیں. لیکن گئے کیوں؟ 80% لوگ وہ ہیں جن کے باپ کے علاج کے لیے اس قوم نے مدد نہیں کی، جن کی شادیوں کے لیے 30 35 سال کی عمر کی لڑکیاں ہو گئی، کوئی ان کو رشتہ دینے کے لیے نہیں پہنچا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جہیز دینے کے لیے بھیک میں پیسے نہیں تھے. ہم کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے اور سوچتے ہیں کہ ان فتنوں پر ہم کنٹرول کر لیں گے. اگر فتنے سے قوم کو بچانا ہے، فتنہ ارتداد سے، مدد کرنا سیکھو، امداد کرنا سیکھو. ہم جلسوں پر تو لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں، غریبوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ درسگاہ اور خانقاہ یہاں چونکہ جمع ہے ایک ساتھ، اور میرے مخدوم کی خانقاہ یوں بھی درسگاہ اور خانقاہ کا ایک سنگم ہے. میرے مخدوم کے دور میں ان سے بڑا عالم نظر نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اردو زبان کے بانیین میں جن کا شمار ہوتا ہے ان میں سے ایک ہستی میرے مخدوم سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی.
اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، وہ جتنے قلم کے دھنی تھے اتنے تلوار کے بھی دھنی تھے۔ چنگیز خان کے لشکر سے کسی نے جنگ نہیں کی، جس نے جنگ کی ہے اس بادشاہ کو دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، اور عمر کتنی تھی؟ صرف 13 یا 14 سال کی عمر تھی۔ جب آپ نے مشورہ کیا چنگیزیوں کا لشکر آ رہا ہے کیا کرنا چاہیے، وہ کہا کہ آپ نہ لڑے، کوئی نہیں لڑ رہا، آپ نہ لڑے۔ تو آپ نے مسکرا کے کہا میری چھوٹی عمر دیکھ کے مجھے روک رہے ہو؟ میری چھوٹی عمر دیکھ کے روک رہے کہ میں مقابلہ نہ کر سکوں گا؟ میری تو پھر بھی 14 سال کی عمر ہے۔ میرے دادا علی اصغر نے تو 6 مہینے کی عمر کے اندر وہ بہادری کے جوہر دکھائے تھے کہ آج تک لشکر یزید اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ حال ہے میرے بھائی، غور کیجئے اپنے بزرگوں، صرف اپنے بزرگوں کو گھاگر چادر پہ مت گنو۔ ہم گھاگر چادر کے مخالف نہیں، لیکن اسی پہ مت گنو۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیر کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر چڑھا سکتے ہیں، لیکن ہم اب یتیم اور بیواؤں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ڈال سکتے۔ ہم چادر چڑھانے کے لیے منع نہیں کر رہے ہیں، چڑھاؤ نا بھائی، بالکل چڑھاؤ، لیکن جن کے ہمارے بزرگوں کے مزارات چادروں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن یتیم اور بیوہ عورتوں کے سر دوپٹوں کے ضرور محتاج ہیں۔ مدد کرنا نہیں چاہتے، امداد کرنا نہیں چاہتے، اور صرف درد بھری باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو کفل نے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے، خوبصورت بھی ہے، ضرورت مند ہے، پورے محلے سے اس نے قرضہ مانگا، کسی نے قرضہ دیا نہیں، بھیک بھی نہیں دی۔ کفل نے کہا ادھر آ، کتنے کی ضرورت ہے؟ اتنے کی۔ اس نے 60 درہم یا دینار اس کی جھولی میں ڈال دی، جتنے چاہیے تھے اس سے بہت زیادہ اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ لڑکی نے تشکر کی نگاہ سے کفل کو دیکھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، جو احسان کرے گا انسان اس کے ساتھ جائے گا۔ لڑکی نے تشکر کی نگاہ سے دیکھا، جب تشکر کی نگاہ سے دیکھا تو کفل نے کہا پورے محلے نے تیری مدد نہیں کی، میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، صرف ایک چیز چاہتا ہوں، چند لمحے میرے گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا بس۔ لڑکی ساتھ ہو گئی۔ لڑکی جیسے ہی ساتھ ہوئی، گیا کھڑکی دروازے سب بند کر دیا، اور بند کر کے اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا، اور بیٹھ کر جیسے ہی کھسکنے لگا وہ لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا۔ کفل نے کہا لڑکی کیوں کانپ رہی ہے؟ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے نا؟ لڑکی نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سارے کھڑکی دروازے بند ہو گئے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو بندے سے خدا کی طرف کھلتا ہے، خدا سے بندے کی طرف کھلتا ہے، اس دروازے کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی بند نہیں کر سکتی۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کفل میں جانتی ہوں اس سے پہلے تو نے زنا کئی مرتبہ کیا، لیکن میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تو نے زنا کیوں کیا تھا، تو میں زبان میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ اللہ کو کہہ سکوں کہ میں نے زنا کیا تھا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس دن تو منہ پر بھی مہر لگا دی جائے، اعضاء انسان کے گواہی دیں گے۔ کفل نے جیسے ہی سنا اللہ دیکھ رہا ہے، لڑکی کانپ رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تو نے کئی بار یہ گناہ کیا، میں نے آج تک نہیں کیا، اللہ کو میں جواب کیا دوں گی؟ اللہ دیکھ رہا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے دل میں اترتی ہے۔ کفل نے کہا یہ لڑکی جب اللہ دیکھ رہا ہے اور تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، تو مجھے مالدار ہو کے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ چلی جا، یہ ساری رقم لے کر چلی جا، جا، آج کے بعد میں تجھے کبھی پاپ کی نظر سے نہیں دیکھوں گا، اور تجھے کیا کسی کو نہیں۔ کہتے ہیں کہ لڑکی جیسے ہی گھر کے باہر نکلی، موت کا فرشتہ گھر میں آ گیا، اور اسی وقت اس کی روح نکالی۔ کس کی؟ کفل کی۔ اس کا مطلب اگر کفل، توجہ، کفل اگر اس لڑکی کو نہیں چھوڑتا تو کس حالت میں موت آتی؟ یہ سوچ کر کے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ توبہ کی مہلت پر کبھی گناہ مت کرنا۔ اگر توبہ کرتے کرتے موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کے داڑھی منڈانے والوں، موبائل میں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، گانے سننے والوں، پکچر دیکھنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، اگر یہ سوچتے ہو کہ بوڑھے ہو کے سدھر جائیں گے، اگر یہی کام کرتے کرتے موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کیا حدیث پاک نہیں سنی؟ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کس حالت میں اٹھو گے سوچو۔ اللہ اکبر۔ کفل نے لڑکی کو باہر کیا، موت کا فرشتہ اندر آیا، اس کی روح نکالی، جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں بات پھیل گئی، کفل مر گیا، مر گیا، مر گیا، مر گیا، کفل مر گیا، مر گیا۔ بہت زاہدان خشک نے باتیں کی ہوگی،
इतना पॉपी था, पता नहीं उसका मुंह कैसा होगा, उसका क्या हाल होगा, क्या होगा, क्या होगा और क्या होगा। जाहिदान खुश्क तो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अहले इश्क होते, कहा अरे कुछ भी था लेकिन था तो मुसलमान, चलो उसके जनाजे में चलते हैं। जब उसके घर पे आए तो क्या देखा, उसके घर के दरवाजे पर नूर के कलम से लिखा हुआ था, इन्नल्लाह ताला कद गफर लिल किफ्ल, इन्नल्लाह ताला कद गफर लिल किफ्ल, अल्लाह ने किफ्ल की मगफिरत कर दी। क्यों? किफ्ल ने अल्लाह के डर से कि अल्लाह देख रहा है, सिर्फ एक गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह देख रहा है, इस तसव्वुर से एक गुनाह छोड़ दिया, अल्लाह ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत फरमा दी। मेरी कौम के जवानों, जब दिल गुनाह करने को चाहे, नफ्स गुनाह पर उभारे, ये सोचो कि कोई देखे न देखे, अल्लाह देख रहा है। एक गुनाह कम से कम जिंदगी में छोड़ करके देखो, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो, अल्लाह ताला माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें। ये टेम्पररी जो लाइट का इंतज़ाम हुआ था